چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ۔ اب مووی سے بچنا جو ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ قریب ناممکن ہو گیا۔ ب جتنے بھی اسلامی بھائی باہر ملکوں سے آئے ہیں، شاید سب کو پتا ہو، نہ ہو تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ سب کی مووی بنتی ہے، ایک ایک کی مووی بنتی ہے۔ اگر آپ آگے پیچھے کھڑے بھی ہوں گے تو وہ کسٹم جو ہے نا، جو بھی بیٹھا ہوا ہے سیٹ پہ جس سے آپ اپنا پاسپورٹ پر ٹھپا لگوا رہے ہیں، وہ آپ کو بولے گا اس طرف آ جاؤ، کیمرے کی طرف۔ تو یہ مووی بن رہی ہوتی ہے۔ جتنے بھی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مسجدین کریمین میں حاضری دیتے ہیں، سب کی مووی مسلسل بنتی ہے۔ طواف کر رہے ہیں، آپ کی موویاں بن رہی ہیں۔ آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، مووی بن رہی ہے۔ سنہری جالیوں پر حاضری دے رہے ہیں، آپ کی مووی بن رہی ہے۔ آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے جو اسٹور ہوتے ہیں، جیسے سپر مارکیٹیں ہوتی ہیں، اس میں مووی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے کلینک میں موویز ہوتی ہیں، اسپتالوں میں، جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں۔ یہاں اپنے باب المدینہ میں مووی لگ گئی ہے۔ میں ایک آنکھ کی کلینک میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر سین وغیرہ سب، وہ اچانک میری نظر پڑی، کیمرہ لگا ہوا تھا اسکرین میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے باہر بالکل جو بیٹھے ہوئے تھے ہر سین اور مریض، وہ سب اس میں نظر آ رہے تھے۔ ارے میں نے کہا یہاں بھی مووی لگی ہوئی ہے۔ بچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو حالات سے کہ آدمی بچ ہی نہیں سکتا۔ ایک یعنی کہ غلب اکثریت جو ہے وہ سمجھو کہ اب ان چیزوں میں مبتلا ہے، اس سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو مووی بنانا اور دیکھنا، خود میرا اپنا ذہن جو ہے وہ بھی جواز کی طرف ہے۔ میں تو ویسے ہی مطلب دوسرے ملک سفر تو کرتا ہوں نا، جاتا ہوں، میری تو بہت بنتی ہے مووی۔ میں نے عرض کیا تھا میں مارکیٹوں میں نہیں جاتا، مارکیٹوں میں بچتا ہوں۔ تو کبھی جانا ہوتا ہے تو 24 آورس والی جو مارکیٹ ہوتی ہے نا، اس میں بھی رات کو دیر سے کوشش کرتا ہوں جانے کی، کچھ خریداری وغیرہ کے لیے کبھی کوشش کرتا ہوں کہ دیر سے جاؤں تاکہ عورتیں کم سے کم، دیر سے رات کو عورتیں کم، اکا دکا کوئی ہو۔ تو مارکیٹ میں جانا تو جائز ہی ہے، نگاہ کی حفاظت کی آدمی کوشش کرے۔ زیادہ عورتیں ہوں تو نگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہر مارکیٹ میں وہاں جو باہر مووی بنتی رہتی ہے، سپر مارکیٹ لگے ہوتے ہیں، بچ ہی نہیں سکتے۔ تو کیا کرے آدمی، گھر میں بیٹھ جائے کیا کرے؟ اب پھر بھی حج کے لیے، عمرے کے لیے تو سبھی تڑپتے ہیں، سب کی موویاں بنتی ہیں۔ اب پھر میں ہوشیاری کروں تو بیکار ہے نا۔ تو بات جو صحیح ہے وہ کر دی میں نے کہ بھائی اپنا ذہن جواز کی طرف ہے۔ اگر میں اس کو ناجائز اور حرام بولتا ہوں تو پھر کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر شاید، اور کوئی بھی امام ہو سکتا ہے امامت کے قابل نہیں رہے گا، پیری مرجی کے قابل نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے جو پیر مووی بنوائے تو وہ تو، اور اس کو پتا ہے کہ یہاں مووی بنے گی اور شرن اس پر، اس کو وہاں جانا واجب بھی نہیں ہے، پھر بھی مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور حرام بھی بول رہا ہے اور اس کی مووی اتر رہی ہے، اس کو پتا بھی اور بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہاں بیٹھنا اس پر واجب نہیں ہے۔ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر فاسق معلن بن جائے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مووی بن رہی ہے، تو پھر وہ پیری مرجی کے قابل نہیں رہے گا، امامت کے قابل نہیں رہے گا۔ مسائل بہت اس کے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان پر پھر کیا حکم شرعی لگے گا کہ ان کو پتا ہے کہ مسجد نبوی میں جانا واجب نہیں ہے، مسجد نبوی شریف میں جانا اس وقت واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، حج فرض ادا کر لیا، نفلی حج وہ کر رہے ہیں، اس کے لیے فوٹو بھی کھنچوا رہے ہیں، مووی بھی ان کو پتا ہے بن رہی ہے۔ اب نہیں، چلو پتا نہیں تھا تو اب پتا چل گیا بالفرض کسی کو، وہ ناجائز سمجھتا، اب بھی وہ مسجد نبوی میں 5 ٹائم جا کر بیٹھے گا تو کیا اس کا بیٹھنا واجب ہے؟ جبکہ اس کی مووی بھی بن رہی ہے۔ اب اس پر فتویٰ کیا لگے گا، حکم شرعی کیا لگے گا؟ نہ میں فتویٰ لگا رہا ہوں، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ معاملہ بڑا دور تک پہنچا ہوا ہے، تو اس لیے میں مووی کو جائز سمجھتا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی۔ آج آپ دیکھیں کہ آزادی کتنی زیادہ پائی جاتی ہے، تصویر کشی کا معاملہ تو اتنا زیادہ عام ہو گیا، الامان والحفیظ، کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب تصویر کشی کو گناہ بھی نہیں مانا جاتا۔ ہاں، اور پھر یہ کہ ان کو اگر روکا جائے نا تو یہ ہمارے اوپر سوال کرتے، ارے بھائی ٹرین میں جاتے ہو تو اسٹیشن کے اوپر کیمرہ ہوتا ہے، تب تمہارا تقویٰ کہاں جاتا ہے؟ ہاں کہتے ہیں نا، ہم اگر کہیں تصویر کیوں کرواتے ہو، ویڈیو کیوں کرواتے ہو؟ ارے بازار کے اندر نکلنا بند کر دو، ایئرپورٹ کے اوپر جانا بند کر دو، ریلوے اسٹیشن کے اوپر جانا بند کر دو۔ ارے بھائی کچھ تو علم حاصل کرو، حکم اضطراری اور اختیاری میں بھی تو کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ریلوے اسٹیشن کے اوپر کیمرہ کیا میں نے لگوایا ہے؟
एयरपोर्ट के ऊपर कैमरा क्या मैंने लगवाया है? बाजार के अंदर कैमरा क्या मैंने लगवाया है? अगर उसको पलटकर यह सवाल कर दिया जाए कि तू जिसको बहुत मानता है अपना अमीर कहता है ना, तेरे अमीर साहब अगर चंद लड़कियों के साथ बंद कमरे में बैठ जाए बेपर्दा, हाँ, तेरे अमीर साहब अगर बंद कमरे में बेपर्दा लड़कियों के साथ बैठ जाएं, या ऐसी लड़कियां जिनका आधा जिस्म नंगा है उनके साथ एक कमरे में बैठ जाए, तो पकड़ होगी कि नहीं? तो कहेगा कि होगी। लेकिन ये कि वो लड़की अगर ट्रेन में तेरे अमीर साहब की सीट के सामने बैठ जाए, क्या हुक्म देगा? हाँ, ट्रेन में वो लड़की सामने हो, क्या हुक्म देगा? बोले कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहता है कमरे में अमीर का इख्तियार था, ट्रेन ये अमीर का इख्तियार में नहीं है। तो जब ये समझ में आता है तो हम ये कहते हैं कि मेरे जलसे में आकर मेरी कोई तस्वीर खींचता है, मैं खाता हूं, कोई तस्वीर खींचता है, वो मेरा इख्तियार है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जाना ये हराम नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट ने लगाया है, वहां पर मेरा इख्तियार ही नहीं है। तो इख्तियारी हुक्म में और इस्तिरारी हुक्म में कम से कम फर्क को तो समझा जाए। और समझे बगैर अगर कहते हैं तो ऐसे जाहिलों को हम क्या जवाब दे सकते हैं? वरना तस्वीर के हवाले से एक बात को याद रखें, कोई कुछ भी कहता है, हा? अब तो हालात ऐसे बन गए, उसके ऊपर दलीलें दी जाती है। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि तस्वीर के जवाज के ऊपर दलील क्या दी जाती है, मेरी समझ में नहीं आया। अक्स कहें, रेज कहें, चलना फिरना कहें, जो भी कहें, दो तीन बातें संजीदगी से आपको बता दूं कि इससे बचें, ऐसी महफिलों में जाने से बचें कि तस्वीर के हराम होने की इल्लत यानी सबब कि ये हराम क्यों, एक इल्लत इमाम अहमद रजा ने यह बयान फरमाई कि सबसे पहले दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा तस्वीर की वजह से हुई। दुनिया में सबसे पहले बुतों की जो पूजा और परस्ती शुरू हुई ना, वो तस्वीर की बुनियाद पर हुई। और दूसरी हदीस के अंदर जो वजह बयान की गई है वो क्या है कि तस्वीर के हराम होने की इल्लत ये कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो चेहरा अता फरमाया है ना, तो मुसव्विर यानी ये सूरत अता करने वाली जात अल्लाह की है। ये चेहरा अता करने वाली जात ये अल्लाह तबारक व ताला की है। तो इस चेहरे की नकल करना ये हराम है, इस चेहरे की नकल करना यह हराम है। अब जब नकल करना यह हराम है और इल्लत यह है, और यहां तक हदीस पाक में कहा कयामत में सबसे सख्त अजाब ये तस्वीर बनाने वाले को दिया जाएगा। और तस्वीर ये ऐसी हुर्मत वाली चीज कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुअज़्ज़मा को फतह किया तो जब तक तस्वीरों को खाने काबा के अंदर से न निकाला हमारे आका अंदर न गए। हमारे आका ने सबसे पहले तस्वीरों को बाहर करवाया, उसके बाद आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं। अब आदमी ये कहता है कि वीडियो में तो तस्वीर चलती है, कोई ये कहता है कि मोबाइल में तो चेहरा आता है, प्रिंट निकालोगे तब जाकर हराम होगा। कोई ये कहता है कि भाई कपड़े के ऊपर बनाओगे तब हराम होगा। मैं ये कहता हूं कि कपड़ा ये तमाम चीजों को जाने दे, हराम होने की वजह ये बयान की गई कि अल्लाह की अता करदा, सो अल्लाह तबारक व तआला ने जो सूरत अता फरमाई है उस सूरत की नकल करना ये हराम है। तो आप मुझे बताएं, हाथ से आदमी तस्वीर बनाएगा तो चेहरे की नकल होती है, तो कैमरे से नहीं होती है? कैमरे से होती है कि नहीं? मेरी बात नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई, आदमी अगर हाथ से मिसाल के तौर पर किसी की तस्वीर बनाए तो वो नकल होती है, वो हराम। अगर आदमी कैमरे से तस्वीर खींचता है तब भी तो चेहरे की नकल होती है ना। अगर वीडियो बनाए तब भी तो चेहरे की नकल होती है। अब जब ये तमाम चीजों में चेहरे की नकल होती है तो क्या समझ में आया? तस्वीर कशी यकीनन ये नाजायज व हराम है। तस्वीर कशी ये यकीनन नाजायज व हराम है। और ये कहना कि भाई तस्वीर के जरिए दीन का काम होता है, जाहिलों का दौर है, वर्कशॉप के ऊपर तस्वीर को घुमाए और घुमाने के बाद पीर की तस्वीर आ गई, सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। क्यों ऐसा करते हैं?
بولے کہ میرے پیر کے چہرے کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے گا. ارے بھائی تو زبان سے بولنا ہی بند کر دو نا, خطاب بند کر دو, اب پیروں کی تصویر گھماتے رہو, دیکھیں گے مسائل بھی سمجھ جائیں گے. باہر شریعت میں کیا لکھا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے, فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے, غوث اعظم کا تقوی کیا ہے وہ بھی تصویر سے سمجھ جائیں گے. پھر زبان ہلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے کام جو ہوتا ہے وہ چہرے دیکھنے سے, اگر تصویر دیکھنے سے اگر ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کیا سرکار کے زمانے میں تصویر بنانے والے نہیں پائے جاتے؟ غوث اعظم کے زمانے میں کیا تصویر بنانے والے نہیں پائے جاتے تھے؟ وہ غوث اعظم کہ جن کے چاہنے والے اور جن سے محبت کرنے والے اتنے زیادہ کہ غوث اعظم اگر بیان کریں تو آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے کو لکھنے کے لیے ہزاروں علماء بیٹھتے, ہزاروں علماء ان جملوں کو لکھنے کے لیے بیٹھتے اور ان چیزوں کو انہوں نے ہم تک پہنچایا. لیکن یہ لکھنے والے نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ غوث اعظم اتنے نورانی چہرے والے ہیں, چلو آنے والوں کو ایک آدھ تصویر بھی دے دی جائے. غریب نواز آئے, غریب نواز کے چاہنے والوں نے غریب نواز کی تصویر کو کبھی نہیں پہنچایا. کیا سمجھ میں آیا؟ تصویر بنانے والے غوث اعظم کے زمانے میں بھی تھے, غریب نواز کے زمانے میں بھی تھے, ان کی باتوں کو پہنچایا گیا. تصویر کو نہ پہنچا کر ان لوگوں نے یہ بتا دیا کہ تصویر یہ ایسی حرام چیز ہے کہ تصویر یہ دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ نہیں ہے, یہ تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے. اور تعلیمات امام احمد رضا کا نعرہ لگاتے ہیں تو تعلیمات امام احمد رضا کا نعرہ لگانے والا تصویروں کو بھیجنے کے بعد سبحان اللہ کی صدائیں نہیں سنا کرتا ہے, اس لیے کہ امام احمد رضا کی تعلیم یہ ہے کہ میرے امام نے یہ کہا جو جتنا بڑا معظم دینی ہوگا, یعنی دین میں جس کا مقام جتنا بڑا ہوگا اس کی تصویر کو رکھنا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا. اس کی تصویر کو رکھنا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا. کیوں کہ آدمی اگر پیر کی تصویر کو رکھے گا تو پیر کی تصویر کو کیا جوتا نکالتا ہے وہاں پر رکھے گا؟ ارے بولیے, پیر کی تصویر کو جوتا نکالتا ہے وہاں رکھے گا؟ تصویر یہ توہین کی چیز ہے, تعظیم کی چیز نہیں ہے. تصویر یہ توہین کی چیز ہے, تعظیم کی چیز نہیں ہے. اب اس کو جس کی توہین ہونی چاہیے, جس تصویر کی توہین ہونی چاہیے اس کو تعظیم کے ساتھ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ معظم دینی ہے. یاد رکھیں ان سب خرافات سے بچیں, تصویر سے, ویڈیو کشی سے اور باقی جو خرافات ہیں اس سے بچیں. سرکار اعلی حضرت کی تعلیمات کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کریں اور